نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہاں دفن ہوا؟ نقل ہوا ہے کہ خلفائے فاطمی جو چوتھی صدی کے نصف دوم سے ساتویں صدی کے نصف دوم تک مصر کے حکمراں رہے اور یہ لوگ اسماعیلی فرقہ کے پیرو تھے، امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک شام کے دروازے فرادیس سے عسقلان اور عسقلان سے پھر قاہرہ لے گئے اور اس کے اوپر تاج الحسین کے نام سے معروف مقبرہ سن 500 ہجری کے بعد تعمیر کرایا۔ بطور خاص امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک اور بطور عام دیگر شہدائے کربلا کے سرہائے مبارک کے محل دفن کے بارے میں شیعہ و اہل سنت کی تاریخی کتابوں نیز اہل تشیع کی کتب روایات میں بے شمار اختلاف نظر آتا ہے۔ گو کہ نقل شدہ کتب اور اقوال کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت مشہور ترین قول جو شیعوں کے یہاں تسلیم شدہ واقعہ ہوا ہے یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کچھ عرصے بعد بدن اقدس سے ملحق ہو کے سرزمین کربلا میں دفن ہوا۔ زیادہ جانکاری کے لیے ہم ان نظریات کو بیان کرتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلا نظریہ کربلا میں، یہ نظریہ مشہور علماء شیعہ کا نظریہ ہے اور علامہ مجلسی نے اس کے مشہور ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شیخ صدوق نے فاطمہ بنت امام علی علیہ السلام و خواہر امام حسین علیہ السلام سے سر مبارک کے بدن اقدس سے کربلا میں ملحق کیے جانے کی بابت ایک روایت نقل کی ہے، لیکن ملحق کیے جانے کی کیفیت کے بارے میں مختلف نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے بعض علماء محدثین جیسے سید ابن طاووس اسے ایک امر الہی مانتے ہیں کہ خدا نے اپنی قدرت سے بصورت معجزہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے اس کے متعلق چونچرا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کچھ نے یہ کہا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے چہلم کے روز یا کسی دوسرے روز کربلا سے واپسی میں سر مبارک کو کربلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کے پہلو میں دفن کیا، لیکن اس سلسلہ میں کہ کیا واقعاً سر مبارک بدن اقدس سے ملحق کر دیا گیا یا ضریح کے پہلو میں بدن اقدس کے قریب دفن ہوا، کوئی واضح عبارت ہمیں نظر نہیں آئی ہے، اور اس مقام پہ بھی سید بن طاووس نے چونچرا سے منع فرمایا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یزید کے زمانے میں سر مبارک کو دروازے دمشق پہ 3 دن آویزاں کرنے کے بعد اتارا کیا اور حکومتی گنجینوں میں سے ایک گنجینہ میں رکھا گیا، اور سلیمان بن عبد الملک کے زمانے تک اسی میں رہا، پس اسے نکال کر کفن پہنانے کے بعد دمشق کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبدالعزیز نے، جن کی حکومت 99 سے 101 ہجری تک رہی، اسے قبرستان سے نکالا اور پھر معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا گیا، لیکن اس کی ظواہر شریعت کی پابندی کے پیش نظر زیادہ احتمال یہی ہے کہ اسے کربلا روانہ کر دیا۔ ہم آخر میں ذکر کر دیں کہ بعض سنی علماء جیسے شبراوی، شبلنجی اور سبت ابن جوزی نے بھی اجمالاً مانا ہے کہ سر مبارک کربلا ہی میں دفن ہوا ہے۔ دوسرا نظریہ نجف اشرف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مطہر کے پہلو میں علامہ مجلسی کی عبارت نیز روایات کی تفتیش سے معلوم ہوتا ہے کہ سر مبارک نجف اشرف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مطہر کے پہلو میں دفن ہوا ہے۔ امام جعفر صادق
اسماعیل کے ہمراہ نجف میں اپنے جد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز پڑھنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلام بھیجنے والی روایتیں صراحتاً و وضاحت کے ساتھ امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک نجف اشرف میں سر مبارک کے موجود ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ البتہ اس نظریہ پہ اشکال یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک حضرت علی علیہ السلام کی قبر مطہر عموم کے لیے غیر معروف تھی۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ سر مبارک کچھ عرصے تک دمشق میں رہنے کے بعد کوفہ میں ابن زیاد کے یہاں واپس بھیج دیا گیا۔ اس نے لوگوں کی شورش کے خوف سے حکم دیا کہ اسے کوفہ سے باہر پہنچا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مطہر کے پاس دفن کر دیا جائے۔ اس نظریہ پر بھی وہی اشکال سابق وارد ہوتا ہے۔ تیسرا نظریہ کوفہ میں اس قول کو سبت ابن جوزی نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن حریث مخزومی نے سر مبارک ابن زیاد سے لیا اور اسے غسل و کفن دینے اور خوشبو لگانے کے بعد اپنے گھر میں دفن کر دیا۔ چوتھا نظریہ مدینہ میں ابن سعد صاحب طبقات کبریٰ نے اس قول کو مانا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یزید نے سر مبارک کو حاکم مدینہ عمر بن سعید کے پاس بھیجا اور اس نے تکفین کے بعد قبرستان بقیع میں جو جنت البقیع ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا صلاۃ اللہ علیہا کی قبر مطہر کی پہلو میں دفن کر دیا۔ اس قول کو بعض دیگر علماء اہل سنت جیسے خوارزمی نے مقتل الحسین علیہ السلام میں اور ابن عماد حنبلی نے شذوذات الذہب میں تسلیم کیا ہے۔ پانچواں نظریہ شام میں شاید کہا جا سکتا ہے کہ اہل سنت کی بیشتر روایتیں شام میں سر مبارک کے دفن کیے جانے کو بیان کرتی ہیں۔ اس نظریہ کے قائل افراد کے درمیان بھی اختلاف ہے اور مختلف اقوال بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً دروازے فرادیس کے پہلو میں جہاں بعد میں مسجد الرأس کی تعمیر ہوئی ہے اور رأس عربی میں سر ہی کو کہا جاتا ہے، مسجد جامع اموی کے پہلو کے ایک باغ میں، دارالامارہ میں، دمشق کے ایک قبرستان میں، دروازے توما کے پہلو میں، اور چٹا نظریہ رقہ میں۔ رقہ فرات کے ساحل پر ایک شہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یزید نے امام علیہ السلام کا سر مبارک آل ابی محیط کے لیے جو حضرت عثمان کے قرابت دار اور اس وقت اسی شہر میں ساکن تھے بھیجا اور ان لوگوں نے اسے ایک گھر میں دفن کر دیا جو گھر بعد میں مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ ساتواں نظریہ قاہرہ میں نقل ہوا ہے کہ خلفائے فاطمی جو چوتھی صدی کے نسب دوم سے 7ویں صدی کے نسب دوم تک مصر کے حکمراں رہے اور یہ لوگ اسماعیلی فرقہ کے پیرو تھے، امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک شام کے دروازے فرادیس سے اسقلان اور پھر اسقلان سے قاہرہ لے گئی اور اس کے اوپر تاج الحسین کے نام سے معروف مقبرہ سن 500 ہجری میں کے بعد تعمیر کرایا۔ مقریزی نے سر مبارک کے اسقلان سے قاہرہ منتقل ہونے کا دقیق سن 548 ہجری بتایا ہے اور کہا ہے کہ اسقلان سے سر مبارک باہر لاتے وقت یہ دیکھا گیا کہ خون ابھی تازہ ہے، خشک نہیں ہوا ہے اور اس سے مشک کی سی خوشبو مشام کو آ رہی ہے۔ علامہ سید محسن امین عاملی معاصر شیعہ عالم دین لکھتے ہیں کہ سر مبارک کے اسقلان سے مصر لائے جانے کے بعد سر مبارک کے دفن کی جگہ پر ایک عظیم بارگاہ تعمیر کی گئی اور اس کے پہلو میں ایک بڑی مسجد بھی بنائی گئی۔ میں نے سن 1321 ہجری میں وہاں کی زیارت کی اور بے شمار مرد و عورت کو وہاں زیارت اور تضرع و زاری کی حالت میں دیکھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک سر کے اسقلان سے مصر لائے جانے کے متعلق کہتے ہیں کوئی شک و شبہ نہیں اس میں، لیکن کیا وہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا یا کسی اور شخص کا، اس بارے میں شبہ برقرار ہے۔ علامہ مجلسی نے بھی اہل مصر کی ایک جماعت کے حوالے سے مصر میں مشہد الکریم نام کی ایک عظیم بارگاہ
ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ان تمام واقعہ کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، حوالہ جات نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، وہاں سے آپ یہ تمام حوالہ جات پڑھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔